ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کرتا ہوں میں ایک کوشچن سے، جتنی دیر میں باقی بھائی جو ہیں وہ آتے ہیں. یہ ابھی آپ سے پہلے جو علی رکھ رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ کا، جی تو ان کا نام قرآن پاک میں ہے، اور جبکہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کے نام نہیں. تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اسلام قرآن میں کسی کا تذکرہ ہونے کا، یا یہ الٹا سا ہے کوئی سلسلہ؟ ابو لہب کا تذکرہ ہے، باقی کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک. اصل میں بات یہ ہے کہ اس موقع پر دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کا مثلا حضرت ابوبکر کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن قرآن مجید میں یہ کہا کہ جو نبی اپنے ساتھی سے یہ بات کہہ رہے تھے، اور تاریخی طور پر کوئی آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ آپ جب سفر مدینہ کے لیے کر رہے تھے تو صرف آپ کے ساتھ ایک ساتھ تھے جن کا نام ابوبکر تھا، تو ان کا وہ نام لیا جائے یا نہ لیا جائے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں. تو گویا اس میں آپ کے مجلس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا تذکرہ ہو جائے یہ بھی گویا بہت بڑی بات ہے. لیکن اس میں اسامہ بن زید کے بارے میں، اسامہ کہہ رہا ہوں زید کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ تھا کہ چونکہ یہ وہ واحد آدمی تھے جو منہ بولے بیٹے تھے آپ کے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو رہا تھا جس کو اللہ تعالیٰ اس سنت کو ختم کروانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق ہو جائے اس کو تو سسر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے گویا اس مسئلے کو یعنی یہ اہمیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو تاریخی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ واقعتاً ایک آدمی تھا جس کو آپ نے پایا تھا جس کا نام زید تھا، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اگر آپ کسی اور کا بغیر نام لیے تذکرہ کرتے تو تفسیر میں 50 باتیں آ سکتی تھی اس کے بارے میں کہ مثلا پتہ نہیں آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے علی کو آپ نے بیٹا بنا لیا ہو مثلا، یا فلاں صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک کنفیوژن سا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس مسئلے کو بالکل ایک طرح سے دو ٹوک انداز میں ختم کر دیا. اور دوسری بات اسی میں یہ ہے کہ گویا ایک موقع وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو یعنی نامینیٹ کر کے کروانا چاہتا ہے تو اس موقع پر اس کو کھول کے بیان کر دیتا ہے. اب مثلا دیکھیں، اب مثلا فرض کیجئے کہ بھائی قرآن مجید میں مثلا بدر کا نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے لیا ہے بدر کے لیے کہ وہ یوم الفرقان، اس دن ایسا ہوا. جی، احد کا دن اللہ نے ذکر کیا، خندق کا ذکر کیا ہے، لیکن تبوک کا واقعے کا ذکر نہیں کیا. تبوک میں حالانکہ اس سے بڑا مارکا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی تاریخ کے وہ حصے جو بعض لحاظ سے آگے چل کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک روشن نشان بنے رہیں گے، اس کو گویا اس کے ذریعے سے وہ کر دیا گیا. تو آپ کے زمانے میں جو واقعہ زید کے ساتھ پیش آیا، تو یہ کہہ لیجیے کہ یہ ایسا واقعہ ہے جو کبھی بھی بعد میں ہی پیش آ سکتا ہے. مثلا بہت سے واقعات ہیں جو نہیں ہوں گے، پیش آئیں گے. مسافر کہ اگر نبیوں کی بیویوں کے نام نہ لیے جائیں تو اب نبیوں کی بیویوں کو اب ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوگا کہ اور نبی آئے گا جس کی بیوی کا تذکرہ ہونا چاہیے مثلا، تو وہ بات ختم ہو گئی. تو بعض جو حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے ذکر کرتا ہے. اب انبیاء کا ہی تذکرہ دیکھ لیجیے، انبیاء میں سے کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کے بارے میں خود کہا ہے کہ ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں جن کا ہم نے بتایا نہیں تمہیں. اب اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں تو آپ کہیں بھائی یہ سارے انبیاء جو ہیں یہ تو چند وہ ہیں جو آس پاس جزیرے کے پیدا ہوئے تھے، وہی ہیں بس، اور کہیں کے تھا نہیں. ہندوستان میں کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، جاپان میں کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، اور سب کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر جگہ نبی بھیجے ہیں. تو یہ چیزیں یقیناً ایک طرح کی جیسے کہیے کہ تفسیر کے لحاظ سے تو اس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ ایک وہ کتاب جو ہے قرآن صرف ایک وہ اس کی کتاب نہیں ہے کہ بس ناموں کا ذکر کرنا ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ واقعہ جو ہے اس واقعے پر کتنی ضرورت ہے، کتنا بات بتائی جائے، بس وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ کرتا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اور اس میں خاص بات یہ ہے زیب کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیے اس کے باوجود لوگوں نے اس میں یعنی نبی کے بارے میں ایک تہمت والی بات پیدا کر دی. یعنی اس میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت زید سے آپ نے فرمایا کہ بھائی تم روکے رہو مت دو طلاق، تو حضرت زید آخر میں انہوں نے کہا تھا میں تو اب میرا تو مطلب مسئلہ نہیں ہو سکتا، حل نہیں ہو سکتا، میں تو دے رہا ہوں. قرآن میں ہے کہ اتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی،
اور تم اپنے دل میں وہ چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس واقعے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت زینب کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور پھر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں شادی کر لوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی احتیاط کے باوجود لوگوں نے اس کے اندر ایک فسانہ پیدا کر دیا۔ اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ تو کوئی کوشچن ہے کسی بھائی کا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل یہ مختلف واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنتے ہیں، یہ مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے چارٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ریلیجس گفتگو یا پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی، ایون کہ مساجد بھی ہیں، تو یہ کیا ساری حزب شیطان کے زمرے میں آتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم شامل ہو جائیں؟ نہیں، خیر ایسے اتنی آسانی سے ہم اس جملے کو ہر جگہ استعمال نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تنظیمی ایک کرائٹیریا بنایا ہے، آپ نے کہا بھائی ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی طور پر جو آپس میں یہاں پر ہمارے سیاسی طور پر لڑائیاں ہوتی ہیں نا، پارٹی بازی اور ایک دوسرے پہ، وہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر وہ مطلب یہ گندگی یہاں پر آئے، تو اس معنی میں تو ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ تو اسلام کے بارے میں سیاست کی بات ہوگی نہ کفر کی، مثلا تو ایک تنظیمی بات ہوئی، لیکن یہ کہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اسلام کی سیاست پہ بات نہیں ہوگی، باقی جس پہ کرنا ہے کر لیجیے، پھر تو پھر غلط وہاں ہوگا۔ سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک اور بھی کوشچن ہے۔ اچھا یو بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کر لیں کوشچن شری۔ نہیں آپ کر رہے ہیں اگر ہے تو۔ میرا کوشچن، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات یا جو ورلڈلی نیڈز ہیں اور جو دین کے معاملات ہیں اس میں صحیح بیلنس کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ ہم رہتے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، جاب کے معاملات ہیں، پھر ساتھ ساتھ جو دین کی ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس میں صحیح بیلنس کیا ہے؟ مطلب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم حلال روزی کمانے میں اتنا ٹائم ہمیں لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ میں خود بھی ظاہر کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے جماعت سے اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، کیونکہ گھر پہ پڑھ لیں گے، کیونکہ حلال روزی یا دیر سے آ رہے ہیں، جاب پہ دیر ہو رہی ہے، باہر کے کچھ مسائل ہیں، گھر کے کچھ مسائل ہیں۔ تو اس کہنے کا میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ صحیح بیلنس کیا ہے مطلب دنیاوی اور جو ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر، ایک انسان یہاں رہتے ہوئے یہاں کے حساب سے؟ دیکھیے اس میں میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ ایک انسان کو انسان کب مانیں گے؟ جسمانی طور پر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جسمانی طور پر یعنی فرض کیجئے ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ پیر آنکھیں کان وغیرہ سب سلامت ہیں، یعنی پوری جسم کے حصے سب صحیح ہیں، تو آپ کہیں گے نا کہ یہ انسان ہے، مطلب یہی کہیں گے کہ جسمانی طور پر یہ انسان ہے۔ لیکن فرض کیجئے ایک آدمی کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو انسان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ایک پیر بھی نہیں ہے، ایک پیر بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جی بالکل۔ کب وہ موقع آئے گا جب آپ یہ کہیں گے اب یہ انسان نہیں رہا؟ فرض کیجئے اس کا دل دھڑکنا بند کر دے مثلا، ہے یا اس کا دماغ جو ہے وہ کوما میں چلا جائے، تب وہ انسان نہیں رہے گا، چاہے پورا جسم موجود ہو اس کا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے مثالی آئیڈیل ایمان تو یہ ہے کہ مکمل ہو، ہے نا، کہ مطلب اس کے اندر جتنی اس کے اندر انز ہیں وہ ان ہوں اور جو آؤٹ ہیں وہ آؤٹ ہوں، تو بہترین بات ہے ایسا ہو جائے تو کیا کہنے، کامل ایمان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کب تک ایمان کو ایمان مانیں گے ہم؟ تو اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے کہ میں ایمان میں کمزور ہوں، کمی ہو رہی ہے میری، ہے نا، کہ میں نے فرض کی جماعت سے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جماعت سے نہیں پڑھی مثلا، یا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا یعنی جیسے کہتے ہیں نوافل کا اہتمام نہیں کیا مثلا، یا اور ہو سکتا ہے، تو ابھی آپ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ آپ کیٹیگری میں آئیں گے کہ ایمان میں ابھی کمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی پریکٹیکلی ایمان کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایمان آ گیا اس کے اندر، جی فرائض پہ اس نے عمل کر لیا تو اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ حصہ جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے کہ وہ کتنا معاف کر دے گا، کتنا مطلب یہ کہ تلافی کرا دے گا، کیا ہوگا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تو میرا چلیے کتنا ہی ہے، بڑھا ہوا ہے یا گھٹا ہوا ہے نا، کفر کا حصہ میرے اندر شامل ہو رہا ہے، یعنی کفر جو ہے وہ کسی جگہ پہ آ گیا، میں سمجھ کے میں جمعے کے لیے نماز کو نہیں گیا،
لیکن میں کہتا ہوں بھائی جمعے کی نماز تو چلو اللہ میاں معاف کر دے گا، میں ایسا کرتا ہوں ذرا سا آج بینگو چلا جاتا ہوں، وقت ملا ہوا ہے مجھے آفس میں کام بھی نہیں ہے تو بینگو چلا جاؤں. تو اب آپ نے اس جگہ کو بھر کے خالی کر کے بھرا کس چیز کو؟ یعنی یہ ہے نا مسئلہ. یعنی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے جو سنت ہے نبی کریم کی سنت ہے، ایک سنت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی فرض ہے، آپ نے بھی سنت کے طور پر عمل کیا ہے اور آپ نے بھی کہا کہ کرنا ضروری ہے، تو وہ تو ہے ہی واجب. لیکن فرض یہ دوسری سنت ہے جو مطلب یہ کہ نفل درجے کی ہے کہ کر لوں تو ٹھیک ہے، نہیں کروں تو نہیں کروں. لیکن اگر میں نے وہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھی تو اس کی جگہ میں نے اور کیا چیز بھری؟ کچھ نہیں کیا میں نے، مطلب پھنس کے میں سو گیا، کھا لیا پی لیا، تو اس لحاظ سے میں نے کوئی گناہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں 2 رکعت سنتیں تو نہیں پڑھوں، لیکن 2 رکعت سنتوں کی جگہ میں گندا مطلب یہ کوئی کام کر لوں، تو اب میں اس جگہ کو جو بھر رہا ہوں یہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے اصل میں. تو بس کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی رات کو سو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی اور رات بھر وہ سوتا رہا، تو وہ اللہ کے ہاں رات اس کی عبادت میں مانی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایمان کی کمی والا کر رہا ہوں، لیکن کفر والا کام نہیں کر رہا میں. لیکن میں رات کو نماز نہیں پڑھتا اور نماز کی جگہ میں مطلب یہ کوئی عیاشی کی جگہ میں چلا جاتا ہوں مثلا، جی. اب یہاں سے میرا مسئلہ الٹا شروع ہوگا. تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ میرے پاس برتن ہے اور برتن میں پانی بھرا ہوا ہے. فل برتن بھرا ہوا ہو تو میرا ایمان مکمل ہے ایمان کا. اچھا اس میں تھوڑے سے سوراخ ہیں، بس اس میں مطلب یہ تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ برتن سوراخ نہیں بلکہ اس میں پانی کم بھرا ہوا ہے، تبھی برتن میں پانی تو رہے گا نا. لیکن اگر برتن میں سوراخ ہے تو اگر آپ پورا بھی برتن بھر دیں گے تب بھی اس میں سے نکل جائے گا. تو دوسرے الفاظ میں ہمیں جو بات کی فکر یہاں بھی کرنی ہے، ہر جگہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھے عمل میں کمی ہو رہی ہو، لیکن اس کی جگہ ہمیں کوئی برے عمل سے بچنا ہے اپنے آپ. یعنی یہ چیز تو ہمیں مطلب کر سکتے ہیں. اگر تک کہ یہاں کا حکومت میں آپ کام کر رہے ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی تجارت میں کر رہے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے دیکھیے صاحب میرے 8 گھنٹے آپ کو اس میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کام کر دیا. اچھا وہ آپ جو کام کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے اس میں ٹھیک ہے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مباح کے درجے میں. لیکن آپ سے وہ یہ کہتا ہے صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ اس صورت میں آپ جب یہ 8 گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ 2 نمازیں آئیں گی، میں آپ کو نماز بالکل نہیں پڑھنے دوں گا مثلا. اب یہاں سے وہ جو وہ تھا مسئلہ وہ دوسرا چلا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر یقیناً کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان اچھی درجے پہ آئے، لیکن اگر کمزوری ہو رہی ہے تو اس کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم سے کمزوری ہے، لیکن اس کی تلافی میں ہم برائی کی طرف نہ جائیں، دوڑیں نہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی قبول کر لے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. چلیے ایوب صاحب کے سوال کا فائدہ ہوا کہ آپ سوال بھول گئے اپنا. نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم میں دے دوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے آخر میں جو واقعہ حدیث سنائی ہے، واقعہ سنایا ہے، یہ کیا یہ اس طرح کے دروازے نہیں کھول دیتا کہ بس لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ لو اور ان کے ساتھ اٹھ جاؤ، معاملہ بیڑا پار ہو جائے گا اور کچھ خود نہ کرو؟ یہ تو بہت بڑا اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اور یہی ہے سارا فساد کہ لوگ 20 سال جو ہے لوگوں کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھا ہوں اللہ بخش دے گا. ہاں جی، تو وہی تو میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ میں ایک معاملے میں مخالف ہو جاؤں یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن میں نیوٹرل رہوں تو یہ بھی کمزوری کی بات ہے. مطلب یہ تو نیوٹرل ہوں نا میں، کہ مطلب یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں ایک مثال دوں. جیسے مولانا نے ایک مثال دی ہے کہ مصنفس کی ایک آدمی کا کوئی نوکر ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے خدمت کے لیے دروازے پہ، اور وہ اس کو پکارتا ہے کہ فلاں، وہ کہتا ہے حاضر، جان حاضر ہے میری. تو کہتا ہے ایک گلاس پانی لانا، لیکن وہیں سے وہ کہتا ہے حاضر اور جا نہیں رہا پانی لینے کے لیے. صحیح. تو کیا آپ بتائیے کہ وہ مالک کیا کہے گا اسے؟ یعنی وہ ایک پرانا واقعہ ہے، وہ لطیفے کی شکل میں ہے کہ وہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے اپنے گھر میں کسی کو دعوت پہ بلایا اور اتفاق سے ایک آدھ کوئی چیز گھر میں کوئی چیز نہیں ملی تھی فوراً، تو انہوں نے نوکر سے کہا کہ وہ فلاں چیز بازار سے لے آؤ. تو انہوں نے اس کو جب بھیجا تو انہوں نے کہا کہ وہ نکل گیا ہے، اب راستے میں ہوگا، اب اس جگہ پہنچ گیا ہے، اب اس نے لے لی ہوگی اور وہ بس آنے والا ہوگا. اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ وہ آ گیا ہے تو انہوں نے پکارا، انہوں نے کہا فلاں، انہوں نے کہا جی لے آیا، کہا جی ہاں لے آیا. تو ایک جو صاحب جو تھے جو ان کے کھانے پہ آئے تھے ان کو یہ بڑا اچھا لگا کہ یار کیا بات، پروگرام تو دیکھیے کتنا، پروگرامنگ کتنی شاندار ہے. تو انہوں نے کہا اگلی دفعہ ان کو دعوت بلاؤں گا میں اپنے نوکر کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے بلایا ان کو کھانے پہ،
اس کے بعد ایک کوئی چیز ان کو بھی ضرورت یاد آ گئی تو ان کو بھی جاؤ فلاں جگہ جانا. تو وہ باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا وہ نکل گیا ہے, پہنچ رہا ہوگا, لے لیا ہوگا, آتا ہوگا, اور وہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا فلاں, انہوں نے کہا لے آئے. انہوں نے کہا ابھی تو میں جوتے کے بند ہی باندھ رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں دونوں طرح کے نوکر ہوتے ہیں. صحیح. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین.